إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى فما ظنكم برب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی ذات بے انتہا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، حکیم ہے۔ اتنا کریم کہ سالہ سال گناہوں میں گزارنے والا بندہ اگر سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ میری توبہ، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ اپنے مالک سے صلح کر لے، کیے ہوئے پر تائب ہو جائے، پیشمان ہو جائے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لے، تو وہ اتنا کرم نواز ہے کہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورۃ الفرقان۔ جب وہ اتنا کریم ذات ہے تو پھر بندے پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے مالک کے متعلق گمان اچھا رکھے۔ کیا رکھے؟ اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے، یہ واجب ہے۔ اور اللہ سے بدظنی حرام ہے۔ سوء ظن حرام ہے، اور حسن ظن اپنے مالک پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ بندے کو اپنے مالک سے بدظن کرتا ہے۔
اتنی بات تو آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی حرام ہے. کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. نا امیدی حرام، کبیرہ گناہ. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ مایوسی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے بدظن ہونا اللہ کی ذات سے، یہ ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ مایوس صرف یہی ہو گیا نا، نہیں ہوتا یہ کام، نہیں ہوتا. اور بدظن اس کے ساتھ اور بھی خیال کرتا ہے، جی مالک کی میرے ساتھ بنتی نہیں. خصوصاً 2 موقع ہیں جو شیطان کے لیے بڑے کار فرما ہوتے ہیں. شیطان بڑی آسانی سے بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، مالک سے بدظن کر دیتا ہے. پہلا موقع، جب کوئی بندہ کوئی حاجت اپنے مالک سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سال ہا سال مانگ رہا ہے، بے اولاد ہے، اللہ اولاد عطا فرما، اللہ صحت عطا فرما، اللہ یہ چیز دے، مانگ رہا ہے. اور کئی عرصہ گزر گیا، وہ چیز نہیں ملتی. اسی موقع پر شیطان اس کے کاندھے پہ آ کے کہتا ہے، تیرا مالک تیری سنتا نہیں ہے، تیرا مالک تیری طرف توجہ بھی نہیں کرتا، بس یہ کہنے کی دیر ہے، مالک سے بدظن کر دیتا ہے. یہ موقع ہے. دوسرا موقع، جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں اللہ اچانک اسے گرفتار کر دے، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، جوان سالہ بیٹا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی مصیبت آ گئی، آفت ٹوٹ پڑی ہے، تو یہ فوراً یہی موقع ہوتا ہے اس کو بدظن کرنے کا شیطان کے ہاتھ میں. فوراً، اور کئی بڑے بڑے سمجھدار بھی اس موقع پہ کہنے لگتے ہیں، جی بادشاہو، اللہ کو ہمارے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا، اللہ کو اور کوئی ملا ہی نہیں ہے، بس ہم ہی مل گئے اللہ کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے، پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے. کوئی ایک پریشانی ہے، اور کئی یہ پریشان حال آتے ہیں، اگر آپ اس سے کہیں دعا کرو، مانگو مالک سے، کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہوں، نہیں سنتا اللہ. یہی بدظن ہے، یہی وہ گمان ہے جس گمان نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے. مالک سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، آپ اپنے مالک سے اچھے کام، خیر کی توقع رکھیں، یہی حسن ظن ہے. اس کی کرم نوازی کو دیکھ کر، اس کی عفو و درگزر و جود و سخا کو دیکھ کر، ایک لمحے کے لیے بھی آپ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ توقع جمیل رکھیں، حسن توقع رکھیں. یہ مشرک جو ہوتا ہے، یہ مالک کی بارگاہ چھوڑ کے جو در بدر جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مالک سے بدظن ہو چکا ہوتا ہے.
وہ جو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کے در بدر جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ سے بدظن ہو چکا ہوتا ہے، بدگمان ہو چکا ہے۔ قرآن مقدس دونوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ مومن حسن ظن میں مبتلا ہوتا ہے اور منافق ہمیشہ اپنے مالک سے بدظن ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب 21واں پارہ ہے۔ مدینہ منورہ پہ کائنات کے سارے کافر امڑ آئے، 36,000 کا لشکر لے کر، اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے۔ کتنا؟ 3,000۔ کفار کے لشکر کی تعداد 36,000 ہے۔ ایک بار یہ سارے قبائل مشرکین کے متفق ہو گئے، سارے ممالک متفق ہو گئے مدینے کو مٹا دینا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں کائنات کے سارے کافر اکٹھے ہو کر پاکستان کو مٹانے کے در پہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے وہ خائب و خاسر ہوئے، انشاءاللہ اس ملک کے خدا دار کے خلاف چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس ملک کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ خیر، ایک بات کرنے لگا تھا کہ سارے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہونے لگے۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ میری رائے ہے خندق کھودی جائے۔ جنگی حالت ہے نا، حالات کشیدہ ہیں، سارے باہر آ چکے ہیں، خندق کھودی گئی۔ جو ہی لشکر نظر آنے لگے، قرآن کیا کہتا ہے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب مشرکین کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب سے آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پتھرا آ گئیں، کھلی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل منہ کو آنے لگے۔ جب پریشان ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، کلیجے منہ کو آنے لگے، آنکھیں پتھرا گئیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے بدگمانیاں کرنے لگے، اللہ کے متعلق تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقوں کا گمان کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہی وہ موقع تھا کہ مومن آزمائے گئے، خوب جھنجھوڑے گئے سختی کے ساتھ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب منافق دلوں کے بیمار لوگ کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا وہ تو فریب نکلا، دھوکہ نکلا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا نکلا؟ وہ دھوکہ، وہ فریب نکلا۔ کیوں؟ ان کو لشکر نظر آنے لگے، ان کی کثرت نظر آنے لگی، ان کا اسلحہ نظر آنے لگا، ان کی طاقت نظر آنے لگی، تو فوراً منافق اپنے مالک سے کیا ہو گئے؟ بولو، بدظن ہو گئے، بدگمان ہو گئے، سوء ظن میں مبتلا ہو گئے کہ جی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکہ تھا۔ لیکن مومن کا اصل سرمایہ اور دولت ہی مالک کے اوپر حسن ظن ہے۔ نیک صالحین کو سب سے بڑی دولت جو مالک نے دی ہے وہ اپنے ساتھ، میں انشاءاللہ حدیثیں پڑھوں گا نا
اور مثالیں ذکر کروں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. سنیے ذرا، مومن کا اصل سرمایہ یہی ہے. اور قرآن نے منافقین کا گمان ذکر کیا، یظنون تظنون باللہ الظنون، تمہارے گمان مختلف. منافقوں کا گمان کیا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا سرمایہ دیکھیے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اللہ، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے مشرکین کے گروہوں کو، لشکر اور فوجیوں کو دیکھا تو مومن کیا کہنے لگے؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. مومن کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا ہے؟ ابھی مدد آئے گی. مدد اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ سچا ہے. لشکر سامنے ہے، کثرت ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، سارے اکٹھے ہیں. ہم 3000 ہیں، وہ 36,000 ہیں. لیکن مومن کو چونکہ بڑی دولت جو دی گئی ہے وہ مالک سے حسن ظن ہے، اسی حسن ظن کے بل بوتے کہنے لگے صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. ڈرنے کے بجائے، بدگمان ہونے کے بجائے قرآن کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور ان کی تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو گیا. وہ اپنے مالک سے اور خوش ہو گئے، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. تو دوستو، آج کل کے مسلمان یہ جو سارے درباروں پہ مر چکے ہیں، یہ بدگمانی میں مبتلا ہیں. اپنے مالک سے کیا ہیں؟ بدگمان ہو چکے ہیں، یہ بدظن ہیں اپنے مالک سے. اللہ اکبر. قرآن مقدس کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قربان جاؤں اللہ کے خلیل پر، واقعی خلیل بننے کے لائق تھا. واقعی وہ اس قابل تھا کہ اسے خلیل بنایا جائے. باپ کے سامنے کھڑے ہیں، قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا یہ جھوٹ کے گڑے ہوئے معبود اللہ کے سوا تم ان کو چاہتے ہو؟ تم ان کو معبود بنانا چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ بنانا چاہتے ہو. جو مالک سے بدظن نہ ہو وہ کبھی اللہ کے سوا کسی دوسرے در پہ سر جھکا سکتا. یہ غیروں کے در پہ جھکتا ہی تب ہے کہ وہ مالک سے بدگمان ہو چکا ہے. جیسے خود مالک پر اعلیٰ گمان رکھتے تھے، حسن ظن رکھتے تھے، ایسی ان کی اولاد، ایسی ان کی بیوی کا حال ہے. یہ حرم کے مزے، یہ حرم کی رونقیں، یہ کعبہ کی رونقیں، یہ زمزم کے چشمے اور اس کی رونقیں، یہ حرم کی بہار، یہ اماں ہاجرہ کے حسن ظن ہی کا کرشمہ ہے. آپ میرا استدلال سنیں گے آپ بھی حیران ہوں گے. یہ حرم کے نظارے، یہ صفا و مروہ کی سائی کا لطف اٹھانا، یہ زمزم پینا، یہ ساری اماں ہاجرہ کی حسن ظن کی کرشمہ کاری ہے، اس کے حسن ظن کا نتیجہ ہے. جب اللہ کے خلیل دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو لے کے چلتے ہیں، بیابان میں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں،
کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ خلیل اللہ بیوی بچے کو چھوڑ کے پلٹنے لگے، ہری پور والوں تم تو اپنے بچوں کو گھر میں بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے خلیل ہی کا کمال ہے۔ ویرانے میں دودھ پیتے بچے کو چھوڑا۔ اماں ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم ذرا پلٹ کے تو دیکھ، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہا ہے؟ اللہ کے خلیل جواب بھی نہیں دیتے۔ آخر سمجھ گئی پیغمبر کی بیوی ہے، کہنے لگی اللہ امرک بہذا، او ابراہیم اتنا تو بتا کے جا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ کے خلیل سر ہلا کے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ تو فوراً مالک بارگاہ میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ابراہیم پھر آپ جائیں، اذن لا یضیعون اللہ، میرا اپنے مالک پہ یہ گمان ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ گمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے مالک سے توقع ہے۔ اذن لا یضیعون اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اسی حسن ظن کا نتیجہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس چشمہ ابلتا ہے، ساری کائنات وہاں جانے کو جی چاہے، سب کا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جو کچھ کہیں نہیں ملتا وہ وہاں ملتا ہے۔ یہ اسی اماں ہاجرہ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ ہم ذرا بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے مالک سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ یہ بدظن ہی تو ہے نا بدبخت جو کہتا ہے اللہ ساڑی سندا نہیں۔ جی سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان ربی لسمیع الدعاء انہو هو السمیع البصیر انہو هو السمیع العلیم۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ سنتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ ساڑی سندا نہیں۔ تو جیسا اس کا گمان ہے مالک اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔ دلیل سنیے، اللہ سب سے بڑی دولت جو اللہ ایک مومن بندے کو دیتا ہے، میں کل سوچ رہا تھا تو یہ عنوان میرے دل میں آیا، پھر اس کے اوپر میں نے مواد اکٹھا کیا قرآن و سنت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید الانبیاء نے فرمایا یقول اللہ، کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان اور ظن رکھتا ہے۔ یہ بات سچی ہے، کیا ہے؟ پھر اپنے گمان ٹھیک کیجئے، اپنے مالک سے ہمیشہ حسن ظن رکھیے، اچھی توقع رکھیے۔ اور ذرا اگلی بات سنیے، دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادت
اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت میں سے ہے۔ اس کو لوگوں نے ایک ویسی چیز سمجھ رکھا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قبل موتہ بثلاثۃ ایام، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا۔ کتنے دن پہلے؟ او ہری پور والو، کتنے؟ 3 دن پہلے وفات سے اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، او لوگوں تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے مالک سے اچھا گمان رکھے، یعنی تمہارا گمان مالک سے اچھا ہو، اس حال میں تم پہ موت آنی چاہیے۔ کہیں کیسا نہ ہو آپ بدگمان ہوئے اسی وقت موت آ گئی، ادھر آپ بدگمان ہوئے ادھر ہی کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ تو رب سے دنیا سے رخصت ہو رہے اور بدگمان ہو کے رخصت ہو رہے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے مالک سے، مالک کو؟ اللہ۔ اب ذرا حسن ظن کی ایک اور مثال سنیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر، کتنی؟ اللہ۔ بیوی کی عمر 90 سال، کتنی؟ 120 سال کے بابے اور 90 سال کی بڑھیا۔ حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ اے میرے مالک، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرے مالک میرا سر سفیدی سے بڑک اٹھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے آگ جلتی ہے کوئی چیز بڑک اٹھتی ہے، اسی طرح میرے سیاہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہن العظم منی، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ اگر ڈاکٹروں کی سنوں، طبیبوں کی سنوں، ظاہری اسباب کو دیکھوں تو یہ عمر میری اولاد کی امید کی نہیں ہے، اور بیوی کی طرف نظر ڈالوں تو وامرأتی عاقرن، بیوی بھی بانج ہے۔ اللہ، بیوی بچے جننے کے قابل نہیں، بانج ہو گئی ہے۔ میری عمر جو ہے بچے جننے کی امید والی نہیں ہے، لیکن اے میرے مالک اتنا عرصہ گزر چکا ہے، میں مانگتا رہا ہوں، لیکن میری آخری فریاد یہ بھی تو سن لے میرے مالک، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے مالک تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ میری امید ہے، یہ میری توقع ہے، میرا گمان تجھ پہ یہ ہے اللہ کہ بھلا تجھ سے مانگ کر بھی کوئی بدبخت ہوا ہے، تجھ سے مانگ کر بھی کبھی کوئی محروم رہا ہے۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، تجھ سے مانگ کر میرے مالک میں کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ جب یقین، جب مالک پہ گمان ایسا تھا، یہاں ظن سے مراد یقین، جب یقین اور ظن ایسا تھا اپنے مالک سے، تو پھر اللہ نے بھی دیر نہیں کی، فرمایا
ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اللہ نے فرمایا میں آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا ہے یحییٰ، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے یحییٰ نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ ایسا نام بھی اللہ نے تجویز کیا، بیٹا بھی دوں گا، نبی بھی بناؤں گا اسے۔ تو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ وہ حسن ظن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ظن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں گے یہ جملہ میں نے بار بار دہرایا، آپ کہیں گے جیب سے نکالا، نہیں، سید الفقہاء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے عبداللہ ابن مسعود؟ وہ ابن مسعود چھوٹا سا قد ہے، باریک باریک سی پنڈلیاں ہیں، کوئی بڑے جسم والا نہیں، کوئی قداور نہیں، باریک سی پنڈلیوں والا۔ اتنی باریک پنڈلیاں کہ ایک دن درخت پہ چڑھ کے نبی کریم کے لیے مسواک توڑنے لگے، ہوا چلی تو باریک پنڈلیاں نظر آنے لگی اور ایسے جھولنے لگے، تو نیچے دیگر ساتھی ہنسنے لگے، یار دوست ہنس رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید آپ کو ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں نظر آئی ہیں، ان سے ہنس رہے ہیں۔ فرمایا ہاں اللہ کے پاک پیغمبر، ہم انہی کی پنڈلیوں سے ہنس رہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، جس باریک پنڈلیوں پہ تم ہنس رہے ہو، یہ باریک پنڈلیاں کل قیامت والے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا وزن رکھتے ہیں ابن مسعود، یہ تم کیا جانو۔ وہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اللہ، والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ما اوتی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مومن بندے کو اپنے مالک پر حسن ظن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے۔ سب سے بڑی دولت مومن بندے کو یہی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالک پر اچھا گمان رکھتا ہے، ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے۔ اور ذرا اگلی بات فرمایا والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا يحسن عبد باللہ عز وجل الظن الا اعطاہ اللہ ظنہ۔ فرمایا جب بھی کوئی مومن اللہ سے کوئی امید توقع رکھتا ہے، کوئی گمان رکھتا ہے، مگر اللہ اسے وہی چیز دے دیتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے اپنے مالک سے۔ کیوں؟ ذالک بأن الخیر فی یدہ، اس لیے کہ خیر کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب آپ گمان رکھتے ہیں اللہ دے دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بھی آپ سنیں گے ذرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قال، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، ان ظن بی خیرا فلہ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا دے دیتا ہوں، اگر برا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ اچھا کرتا ہے فَلَهُ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، تو پھر برا گمان رکھنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ کیا رکھے؟
اچھا گمان رکھے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے حالات کمزور ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمزور آپ اور آپ کے حالات ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے. مالک سے ہمیشہ حسن ظن قائم رکھو. اور حسن ظن کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں، یہ بھی میرا استدلال ہے، سنیے ذرا. امام الانبیاء، سید الانبیاء اور سید الاولیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے ہیں غار کے اندر. جب غار کے اندر پہنچتے ہیں 3 دن غار میں رہے. کافر آنے لگے، باہر گھوم رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. کیا پاؤں نظر آ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ذرا سر جھکا کے دیکھتا تو ہمیں دیکھ لیتا. وہ کھڑے گھوم رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو ہم نظر، اگر وہ جھک کے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں. تو ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ مشرکین گھوم رہے ہیں، بس ان قریب اندر آ جائیں گے. پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ پیغمبر کا مالک پہ حسن ظن دیکھیے، فرمایا ما ظنک بالذی ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. تیرا کیا گمان ہے اس ذات پر کہ جب 2 ہم ہیں تیسرا اللہ ہے. ظنک، اسی کو حسن ظن کہتے ہیں. ما ظنک باثنین، ان 2 کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ وہ اگر 2 ہیں تو تیسرا ساتھ کون ہے؟ اللہ ثالثہما. یہ گمان ہے، حسن ظن ہے اپنے مالک پر، اور اسی کی تربیت. تو پھر اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ نے بچایا. اور حسن ظن کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں قرآن سے. غزوہ تبوک پہ صحابہ نکل پڑے، سینکڑوں میل کا راستہ ہے، میوے پکے ہوئے ہیں، کھجوریں، گرمی کا موسم ہے، پورے سال کی آمدنی کا ذریعہ جو تھا نا وہ صرف یہ کھجوروں کا پھل تھا. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلیے، سارے چل پڑے. 3 مخلص صحابہ بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے. کیا؟ بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے اپنی سستی کی وجہ سے. اور انہوں نے عذر بھی پیش نہیں کیا. منافقین نے آ کر قسمیں اٹھائی، جھوٹے عذر پیش کی، لیکن انہوں نے کوئی عذر. اللہ کے پاک پیغمبر سے فرمایا سستی ہو گئی، تینوں سے بائیکاٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نبی نے بائیکاٹ کر لیا، صحابہ نے بائیکاٹ کر لیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں نے بائیکاٹ کر دیا. سورۃ توبہ قرآن ان 3 بندوں کا ذکر کرتا ہے. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ہری پور والو، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
40 دن ہونے کو ہیں. کتنے؟ کہ سارے لوگ ناراض، یہاں تک کہ ساری دنیا کو خبر ہو گئی. کیا؟ ساری دنیا کو خبر ہو گئی کہ 3 مخلص مسلمانوں سے نبی ناراض، صحابہ ناراض، کفار کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے خطوط بھی آنے لگ گئے، ہمارے پاس آ جاؤ. کیا؟ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری قدر نہیں اپنوں کے پاس. لیکن حسن ظن کتنی بڑی دولت ہے. قرآن کہتا ہے یہ اتنے پریشان ہو گئے کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی، باوجود کشادہ ہونے کے ان پہ زمین تنگ ہو گئی. اور کیا کہنے لگے؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. زمین کیا، ان کے اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اپنے سینے بھی تنگ ہو گئے. میرے دوستو، کسی سے محبوب ناراض ہو جائے اس عاشق سے پوچھو، اور جب محبوب سید الانبیاء ہو، اپنے دل سینے بھی تنگ ہو گئے. تو حسن ظن کیا ہے؟ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. لیکن ان کا گمان دیکھیے، حسن ظن دیکھیے. قرآن کہتا ہے ظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ. انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں. ہاں، جائے پناہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. الا الیہ، اللہ کے پاس ہی جائیں گے تو کوئی پناہ ملے گی، اور کوئی جگہ. تو جب مالک سے حسن ظن بدستور قائم رہا تو قرآن کہتا ہے ثم تاب علیہم. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. کیا کر لی؟ توبہ قبول کر لی. اور قرآن میں ان کی توبہ اتار دی. یہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، ان کا اپنے مالک پہ یہی گمان تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی جائے پناہ، ہمارا ماوا و ملجا کوئی نہیں الا الیہ. اے اللہ تیری طرف ہے. تو اللہ نے توبہ قبول کر دی، ان کی توبہ کو قرآن بنا دیا. یہی تو حسن ظن ہے نا. ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، لوگ اپنے مالک سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور سنیے ذرا، ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. حسن ظن کا فائدہ، حسن ظن کا بہترین ثمرہ، مثالیں تو آپ نے دیکھ لی، ایک اور پڑھنے لگا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وہو فی الموت. امام الانبیاء ایک جوان کے پاس داخل ہوئے، وہو فی الموت، یعنی وہ موت کے سکرات میں تھا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا. نوجوان مرنے کی حالت میں ہے. نبی کریم اس کے پاس گئے، وہ چارپائی پہ پڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف تجدک، او نوجوان تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے، یعنی اللہ کے اوپر تیرا گمان کیسا ہے؟ حسن ظن میں مبتلا ہے یا بد ظنی میں مبتلا ہے؟ قالا، تو وہ کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پاک پیغمبر، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، میرا گمان تو یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے گناہوں کے خائف ہوں. گناہوں کا ڈر ہے، رب کی رحمت کی کیا ہے؟
امید اور توقع ہے۔ جب یہ جملہ کہا اس جوان نے تو میرے محبوب کی زبان سے وہ جملے نکلے جو میرے اور آپ سب کے لیے بشارت اور بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن۔ اس موقع پر جب بھی کسی مومن کے دل میں یہ دو باتیں آ جائیں، ایک اپنے مالک سے اچھی امید رکھے، اچھی توقع، حسن ظن، دوسرا گناہوں کا خوف رکھے، الا آتاہ اللہ ما یرجوہ، تو جس کی وہ امید رکھتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، جس کا وہ خطرہ کرتا ہے اللہ اسے اس سے بچا لیتے ہیں۔ جس کی امید کرتا ہے اسے نواز دیتے ہیں، اور جس سے خطرہ رکھتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ۔ ترمذی جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے معاذ؟ وہ معاذ نبی کریم نے صحابہ کے دور میں سید العلماء، سلطان العلماء کا لقب پانے والے، علماء کے بادشاہ، 18 سال کی کڑیل جوانی میں نبی کریم پر ایمان لائے، اور اتنی کم عمر میں اتنا اونچا مقام پا گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 دفعہ قسم اٹھا کے نبی کریم نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان شئتم انبأتکم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلاؤں ما اول ما یقول اللہ عز وجل للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ مومنوں سے قیامت والے دن پہلی بات کیا کریں گے۔ تمہاری چاہت ہے کہ نہیں کہ تمہیں پتہ چلے؟ نبی کریم کا انداز ہے اگر چاہو تو میں تمہیں بتلاؤں، وہ پہلی بات جو اللہ قیامت والے دن مومنوں سے کریں گے، اور وہ بات بتلاؤں جو مومن اللہ سے کریں گے۔ وہ کہنے لگے ضرور بتلائیے۔ نبی کریم نے فرمایا اول ما یقولون، اللہ جو پہلی بات کریں گے مومنوں سے وہ یہ ہے حل احببتم لقائی، او میرے بندو مومنوں کیا تمہیں میری ملاقات محبوب تھی کہ نہیں؟ یہ پہلی بات ہے۔ حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا کہ نہیں؟ فیقولون، مومن سارے کہیں گے نعم یا رب، اے اللہ جی بالکل، کوئی شک نہیں اللہ کہ ہمیں آپ کی ملاقات بے حد محبوب تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے فیقول لیما، کیوں؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں آپ کی ملاقات محبوب تھی، اللہ فرمائیں گے لیما، کیوں؟ تمہیں میری ملاقات کیوں محبوب تھی؟ قالو، وہ کہیں گے رجونا عفوکا ومغفرتکا، اس لیے آپ کی ملاقات محبوب تھی کہ ہمیں توقع امید تھی، حسن ظن تھا کہ تو درگزر بھی کرے گا، معاف بھی کرے گا، اس حسن ظن پہ۔ فیقول عز وجل، تو اللہ فرمائیں گے قد وجبت لکم مغفرتی، جیسے تمہاری امید اور توقع تھی اسی طرح میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ تو دوستو اپنے مالک سے ہمیشہ اچھی امید، اچھی توقع رکھنی چاہیے۔
ہمارے حالات کبھی خراب ہو جاتے ہیں، بے روزگاری آ جاتی ہے، کاروبار میں انسان تنگ دستی میں آ جاتا ہے، لیکن مالک سے ہمیشہ حسن ظن رکھے، کیونکہ اگر ایک تکلیف آئی ہے، تنگی آئی ہے، تو تنگی کے بعد آسانی بھی آئے گی، یہ بھی اس مالک کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا۔ امام شافعی نے کیا ہی خوب فرمایا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، فإن العسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ جب آپ پہ کوئی سختی آئے تو سورہ علم نشرح میں غور و فکر کر لیا کر۔ اگر آپ نے سورہ علم نشرح میں غور کر لیا تو ففرح، پریشان نہ ہو، خوش ہو جا، اس لیے کہ فإن العسر بین یسرین، ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے، ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان، پہلے آسانی آئی ہوگی، پھر تنگی آئی ہوگی، تنگی کے بعد پھر کیا آئے گی؟ آسانی آئے گی۔ حسن ظن پہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں محمود الوراق، کمال کے شاعر اور کمال کی شاعری کی ہے، کہتے ہیں حسن ظنی بحسن عفوک یا رب جمیل، حسن ظنی بحسن عفوک یا رب جمیل، امری سنت سری عن القرابت والاہل جمیعا، وکنت موضع سری ثقۃ بالذی لدیک من الستر، ثقۃ بالذی لدیک من الستر، فلا تخزنی یوم نشری یوم حتک النشور یوم حتک السطور عن حجب الغیب، فلا تہتکن للناس ستری، لقنی حجتی ولم تکن بک، لقنی حجتی وإن لم تکن یا رب لی حجت ولا وجہ عذری۔ کہتے ہیں حسن ظنی بحسن عفوک یا رب جمیل، اے اللہ میرا حسن ظن جو تیرے ساتھ ہے تو میں ویسے ہی اچھے گمان میں مبتلا نہیں ہوں، میرا اچھا گمان تیرے اچھی معافی کی وجہ سے ہے، میرا اچھا